ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز جو ہے، دیکھیے نا، جب پوچھا جاتا ہے حل قضیت الصلاۃ حل صلیت الصلاۃ، کیا آپ نے نماز پڑھ لی، کیا آپ نے نماز ادا کر لی، تو آپ کہتے ہیں نعم قضیت، نعم صلیت، ہاں میں نے ادا کر لی، میں نے نماز کو پڑھ لیا ہے. تو یہ کس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں؟ یہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تکبیر احرام سے تکبیر افتتاح سے لے کر سلام تک کا جو عمل ہے وہ کر لیا ہو. ہاں ظاہری حکم یہی ہے، فتویٰ اسی پر ہے، اور تعبیر بھی اسی سے لی جاتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، اور دلالت بھی اسی سے لی جاتی ہے کہ وضو کیا، طہارت کا اہتمام کیا، وقت کو پایا، قبلے کی طرف رخ کیا، قیام کیا، قرات کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، قاد آخری کیا، اتحیات پڑھی، اور آپ نے یہ ساری ترکیب بجا لائی. تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں ہاں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب میرا ذہن یہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی. لیکن قرآن کریم کا متن رشید اور متن نور مبین بتاتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا ہے؟ نماز تو ایک روک ہے، نماز تو آپ کے لیے ایک حد ہے، نماز تو آپ کے لیے کواڑ ہے. یور پریئر از یور سیف گارڈ، یور پریئر از یور شیلڈ. آپ کی نماز آپ کی ڈھال ہے، آپ کی نماز آپ کے لیے ایک بچاؤ ہے. یور پریئرز آر یور بارڈرز. آپ کی نماز آپ کی سرحد ہے. آپ کی عبادات آپ کے لیے حدود ہیں جن سے آپ آگے نہیں جا سکتے. وہ حدود کیا ہیں؟ حدود یہ ہیں کہ جس نے نماز پڑھ لی اب وہ فحاشی سے نکل گیا. تو جس آدمی کی زندگی سے نماز پڑھنے کے بعد فحاشی ختم ہو گئی وہ جانے اس نے نماز پڑھی ہے. جس آدمی نے نماز پڑھنے کے بعد فحاشی نہیں چھوڑی، بے حیائی نہیں چھوڑی، ظلم نہیں چھوڑا، بدکاری نہیں چھوڑی، بدگوئی نہیں چھوڑی، بدعملی نہیں چھوڑی، بری صحبت نہیں چھوڑی، اس نے کیا نماز پڑھی ہے؟ اس نے تو نماز کے مقصد کو جانا ہی نہیں. وہ اسپرٹ آف پریئر، وہ نماز کی روح، وہ خلاصۃ العبادہ، وہ مغز عبادت سے ہمکنار نہیں ہو سکا. دیکھیے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے کیلا کھایا اور بظاہر اس نے کیلے کے چھلکے کھائے ہوئے، اگرچہ کیلے کے چھلکوں میں بھی بڑی غذائیت ہے، کیلے کے چھلکوں کے اندر بھی بڑے حیاتین ہیں، کیلے کے چھلکے کے اندر بھی بہت سے مفادات اور منافع ہیں، لیکن ان کے استعمال کا طریقہ کچھ اور ہو، ان کو اپنے مفاد میں لانے کے لیے ترکیب کچھ اور ہوگی. لیکن جب کیلا کھانے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مقصود کیا ہے کہ اس کے اوپر کی چمڑی کو، اس کے اوپر کے چھلکے کو، اس کے اوپر کے لباس کو ہٹا کر کے اس کا گودا، اس کا مغز اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اسی طرح یاد رکھیے یہ جو آپ کا رکوع ہے، یہ جو آپ کا سجدہ ہے، یہ جو آپ کا قیام ہے، یہ جو آپ کی قرات ہے، یہ نماز کا لباس ہے. یہ حقیقت نماز کا لباس ہے جس سے نماز زینت لیتی ہے، جس سے نماز کو سجایا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر روح کیا ہے؟ اس کے اندر روح مصطفیٰ کا وہ حسن ہے جو کردار سنت مصطفیٰ کے طور پر امت کے سامنے رکھا گیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، معیار ہے، ضابطہ ہے. قدر تمہاری زندگی کی جس سے متعین ہوگی وہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کی گزران، طریقہ، اصول، ضابطہ، انداز اور حیت ہے. تم نے اگر اس خوشبو کو اپنی زندگی میں پیدا کیا ہے تو تم نماز پڑھنے والے بھی ہو، تم نماز کا اہتمام کرنے والے بھی ہو. تو لہذا فرمایا نماز فحاشی سے روکتی ہے. تو جب نماز پڑھنے والا، نماز کا اہتمام کرنے والا فاحش نہیں ہو سکتا، متفحش نہیں ہو سکتا،
تو مجھے کہنا ہوگا کہ متن احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ نبیوں کی خصوصیت رکھی ہے کہ انبیاء فاحش و متفحش نہیں ہوتے، تو گویا نماز پڑھنے والے کو نبی کریم کے کردار کی جھلک عطا کر دی جاتی ہے، اس کے اندر حسن مصطفیٰ کی خوشبوئیں رکھ دی جاتی ہیں، حسن مصطفیٰ کی ایک پربہار جھلک رکھ دی جاتی ہے، اور وہ عملی مسلمان ایسا بنتا ہے کہ اس کی پوری زندگی پاکیزگی کا ایک نصاب بن جاتی ہے۔ لہذا فرمایا جو مومن ہے وہ غادر نہیں ہوگا، غدر نہیں کرے گا، اللہ سے وعدہ نہیں توڑے گا، اللہ سے وفاداری نہیں توڑے گا، اللہ سے تعلق کمزور نہیں کرے گا، اللہ سے بیگانہ نہیں بنے گا، اللہ سے ناآشنا نہیں ہوگا،